مسلمان کا جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، ایک ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، اسی عقیدے پر مرنا چاہتے ہیں۔ وہ عقیدہ یہ ہے اگر وہ جنگل میں ہو، پہاڑ میں ہو، شہر میں ہو، دیہات میں ہو، گھروں میں ہو، دکان میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، جہاز پہ ہو، اسی طرح ہوائی جہاز پہ ہو یا پانی کے سمندروں میں، ہمارا عقیدہ یہ ہے مجھے اگر عزت ملی ہے، نبی کی غلامی میں عزت ملی ہے، ہم عزت چاہتے ہیں، ہر انسان عزت چاہتا ہے، ہماری عزت یہ ہے ہم نبی کی غلامی اختیار کریں۔ ہم نے دیکھا صحابہ کو عزت ملی نبی کی غلامی سے، ہم نے دیکھا تابعین کو عزت ملی نبی کی غلامی سے، ہم نے دیکھا امام ابو حنیفہ کو عزت ملی نبی کی غلامی سے، امام شافعی کو عزت ملی نبی کی غلامی سے، امام احمد بن حنبل کو عزت ملی نبی کی غلامی سے، ہم نے دیکھا امام مالک کو عزت ملی نبی کی غلامی سے، ہم نے دیکھا آگے آنے والے محدثین کو عزت ملی نبی کے غلامی سے، ہم نے دیکھا امام بخاری کو عزت ملی نبی کی غلامی سے، ہم نے دیکھا امام مسلم کو عزت ملی نبی کی حدیث کو لکھنے کی وجہ سے، نبی کی غلامی کی وجہ سے، امام ترمذی کو، امام ابو داؤد کو، امام نسائی کو، امام ابن ماجہ کو، اور بڑے بڑے محدثین کے نام لیتے چلے جائیے۔ اسی طرح ولیوں کو ولایت ملی، عزت ملی نبی کی غلامی کی وجہ سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو عزت ملی نبی کی غلامی کی وجہ سے۔ معین الدین چشتی خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو عزت ملی ہے نبی کی غلامی سے۔ بابا فرید الدین گن شکر کو عزت ملی نبی کی غلامی سے۔ اللہ کی قسم ہم اسی کو عزت سمجھتے ہیں، شان سمجھتے ہیں، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، عافیت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم غلام ہیں اور غلامی کرتے رہیں گے، اور یوں ہی غلام نہیں ہیں بلکہ ہم دیوانے غلام ہیں۔